رب زدني علما رب زدني علما۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ بقرہ کی 261 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور خرچ کرنے پر ابھارا ہے۔ اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کے متعلق اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ حاضرین گرامی، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھیں، اور آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے، اور ہمارا خرچ کیا ہوا مال اللہ رب العالمین کب قبول فرمائے گا، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال سے ہمیں اور آپ کو غریبوں، مسکینوں اور جو دوسرے مستحقین ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم صاحب نصاب جب ہو جائیں تو پھر اس وقت زکوٰۃ نکالیں، بلکہ اگر صاحب نصاب نہیں بھی ہیں تب بھی ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی طرح سے ہے جو دانہ اور جو بیج 7 بالیاں اگا دے۔ یعنی ایک دانہ کسان زمین میں ڈالتا ہے اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگ جائیں، یعنی وہی ایک دانہ 7 بالیاں اگا دے، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ آپ جوڑ لیجئے، یعنی ایک دانہ 7 بالیاں اگائے اور ہر دانے میں 100، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو اس سے گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے ہو گئے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے ہاں خرچ کرنے کا اجر و ثواب ہے کہ اگر کوئی شخص 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب 700 گنا تک دیتا ہے۔ اور مزید آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے مزید اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اس کے خلوص کے اعتبار سے، نیک نیتی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین 700 گنا پہ اکتفا نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی جسے چاہتا ہے اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین کشادگی والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو 1 روپیہ خرچ کرنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اللہ کے راستے میں کہ اس 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر، ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ رات اور دن میں اپنے مالوں کو، یعنی رات میں بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کے اجالے میں بھی خرچ کرتے ہیں، سرًا خفیہ طور سے خرچ کرتے ہیں، یعنی چپکے سے خرچ کرتے ہیں، وعلانیہ اور علانیہ طور سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے صدقہ و خیرات آپ چپکے سے بھی خرچ کر سکتے ہیں اور ظاہر کر کے بھی دیا جا سکتا ہے اگر موقع محل اس کی اجازت دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو۔ اگر یہ جذبہ ہے کہ مجھے دیکھ کے دوسرے لوگ بھی بڑھ چڑھ کے صدقہ و خیرات کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، تو ایسے وقت میں دکھا کے بھی آدمی صدقہ دے تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن میں خفیہ طور سے اور اعلانیہ طور سے، ظاہری طور سے خرچ کرتے ہیں تو فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے، اس کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے خرچ کرنے والے لوگ قیامت کے دن نہ تو غمزدہ ہوں گے اور نہ ہی ان پر خوف ہوگا۔ یعنی قیامت کا دن جو ایک ہولناک دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے میں پریشان ہوں گے۔ ایسے موقع پر جو لوگ خفیہ طور سے اور ظاہری طور سے اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا، بلکہ صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں دینا، مستحقین کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ انسان دنیا میں اور دوسری تجارت کرتا ہے، دوسرا کاروبار کرتا ہے، کبھی اسے نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی وہ گھاٹے کا سودا ہو جاتا ہے، لیکن یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ ایسی تجارت ہے جس میں نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، گھاٹا اور خسارہ نام کی کوئی چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے انہیں روزی دی ہے خفیہ طور سے، ظاہری طور سے اس سے خرچ کرتے ہیں، تو یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ لن تبور، جس تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا اندیشہ ہی نہیں رہتا ہے کہ کسی طرح کا نقصان ہو، بلکہ اس میں منافع ہی منافع، یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ رب العالمین ان کو پورا اجر عطا فرمائے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو مزید عطا کرے، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور قدرداں ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دینے سے اس میں کمی ہو جائے گی، اگر کسی کو ہم نے کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑا پہنا دیا، کسی کی کچھ مدد کر دی، کچھ تعاون کر دیا، تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے۔ جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ 10 روپے دیں گے تو ہم کو 15 ملے گا، 20 ملے گا، بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس سے برکت کو چھین لیتا ہے اور اسے مٹاتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ رب العالمین ناشکرے کو، گنہگار کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کا ناشکرہ ہے، ایسا شخص گنہگار ہے۔
اور ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قطعاً پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ جو شخص حلال کمائی سے، دیکھیے صدقہ بھی حلال کمائی سے اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ حرام مال کا دیا ہوا صدقہ اللہ رب العالمین کو اسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اپنے بندوں پہ خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک کھجور کے برابر حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اور اللہ رب العالمین پاکیزہ مال کو، حلال مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَبِّلُهَا بِيَمِينِهِ، تو اللہ رب العالمین اس ایک کھجور کے برابر کیے گئے مال کو، صدقے میں دیے گئے مال کو اللہ رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس صدقے کو، اس خرچ کیے ہوئے مال کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ ثم یربیہا لصاحبہا، پھر اس صدقے کی پرورش کرتا ہے صدقہ دینے والے کے لیے، یعنی جتنا دے دیا ہے اتنا ہی نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس صدقے کی پرورش کرتا ہے، اس کو اتنا بڑھاتا ہے کما یربی احدکم فلوہ، جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، ایسے ہی پرورش کرتا ہے حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ صدقہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجئے کتنا بڑا احسان اللہ رب العالمین کا ہے کہ آدمی صرف کھجور کے بقدر کچھ خرچہ کر دیتا ہے تو وہ معمولی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے، جو شخص رات اور دن میں برابر خرچ کرتے رہتے ہیں، جب بھی موقع آتا ہے غریبوں اور مسکینوں کا تعاون کرتے رہتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرتے رہتے ہیں، تو ان کا اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب کتنا ہوتا ہے۔ صدقہ یہ اتنا عظیم چیز ہے کہ قیامت کے دن صدقے کا بھی ایک سایہ ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا اور مطالعہ کیا ہوگا تو معلوم ہوگا کہ قیامت کے دن کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق، کسی کو ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کسی کو گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کو کمر تک پسینہ ہوگا، کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور سورج نیزے سوا نیزے کے برابر آ جائے گا۔ بتائیے، تھوڑی سی دھوپ تیز ہو جاتی ہے، انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، لیکن اس وقت جب انتہائی قریب ہو جائے گا سورج تو لوگ بے چین اور بے قرار ہوں گے، کہیں بھی کوئی سایہ ملنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ صدقہ یا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال، اس دن اس کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، یعنی اس وقت جو سایہ نہیں ملے گا تلاش کرنے میں، صدقے کا ایک سایہ ہوگا، اور صدقہ کرنے والا جب تک کہ تمام لوگوں کے درمیان قیامت کے دن اللہ رب العالمین فیصلہ نہیں کر دے گا، اس وقت تک وہ آدمی اپنے صدقہ کے سائے کے نیچے ہوگا، یعنی وہ صدقہ کے نیچے ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور، کہ صدقہ تو صدقہ کرنے والوں کے لیے قبروں کی گرمی کو بجھا دیتا ہے، اس کو کم کر دیتا ہے، اس گرمی کو وہ ٹھنڈک میں بدل دیتا ہے صدقہ۔ اور وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ، اور مومن آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ بلکہ ایک تو صدقے کا سایہ ہے، اور ایک اللہ رب العالمین کا سایہ، اور اللہ رب العالمین کے عرش کا بھی سایہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر کیا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے
کہ وہ اللہ رب العالمین کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کی اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان 7 میں سے جو ایک خوش نصیب بندہ ہوگا وہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، یعنی وہ بندہ ہوگا جس نے اپنے دائنے ہاتھ سے صدقہ کیا، اتنی خاموشی کے ساتھ، اتنا پوشیدہ انداز پہ چپکے سے خرچ کیا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے وہ ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین ایسے خرچ کرنے والے کو صدقہ عطا فرمائے گا۔ لیکن صدقہ کا جہاں اجر و ثواب ہے، لیکن اس کے لیے، اس کی مقبولیت کے لیے کچھ شرطیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی ہیں۔ ایسے صدقہ قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی شرط تو یہی ہے کہ وہ حرام مال کا نہ ہو، حلال ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی شرطیں ہیں جس کا ذکر ان آیات میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو اور احسان نہ جتلایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو باطل نہ کر دو، ضائع نہ کر دو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے۔ گویا کہ ہم نے اگر کوئی صدقہ کیا ہے، کسی پر خرچ کیا ہے اور اس پر احسان جتلا رہے ہیں، اس پر دھوس جماتے ہیں، اسے تکلیف دیتے ہیں بار بار کہہ کر کے، یا جس انداز سے بھی جس پہ ہم خرچ کرتے ہیں اگر اس پر احسان جتلاتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ صدقہ گویا کہ صدقہ نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے باطل نہ کرو۔ رعاء والاذی کالذی ينفق مالہ رعاء الناس، اس شخص کی طرح سے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ایک دوسری چیز بھی ذکر کر دی کہ جس طرح سے ایک آدمی دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اس سے اللہ رب العالمین کی گرفت سے ہم بچ جائیں، اللہ کو خوش کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیا والوں کی نظر میں اپنے آپ کو سخی دکھانا مطلوب ہوتا ہے، یعنی دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ اس شخص کی طرح سے تم نہ ہو جاؤ کہ تمہارا بھی صدقہ و خیرات ضائع ہو جائے احسان جتلا دینے کی وجہ سے، تکلیف دے دینے کی وجہ سے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ شخص جو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ پھر اس کی مثال اللہ کے رسول نے بیان فرمائی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اس کی مثال یعنی جو شخص دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، یا اسی طرح سے جس نے تکلیف پہنچا دی خرچ کرنے کے بعد، احسان جتلا دیا، تو مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بڑا سا چکنا اور صاف ستھرا پتھر ہو، عَلَيْهِ تُرَابٌ، اور اس پتھر پر مٹی پڑی ہوئی ہو، بھاری پتھر ہے، چکنا ہے، صاف ستھرا، لیکن اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور زوردار اس پتھر پر بارش ہو جائے، موسلا دھار بارش ہو جائے اس پتھر پر، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ بارش پھر اس پتھر کو پتھر ہی چھوڑ دے، یعنی مٹی بالکل صاف ہو جائے۔ آگے اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے ہی جو لوگ دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا اسی طرح سے جو احسان جتلا دیتے ہیں، جو تکلیف پہنچا دیتے ہیں خرچ کرنے کے بعد، ایسے ہی ہے کہ خرچ کرنے کا ان کو اجر و ثواب ملنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ صدقہ قبول ہونا چاہیے، اس پر ان کو نیکی ملنی چاہیے، لیکن اسی پتھر کی طرح سے
جیسے پتھر پر مٹی جمی ہوئی ہے تو ایسے ان کو نیکی تو ملتی ہے کیونکہ انہوں نے خرچ کیا، لیکن احسان جتلا دیا، تکلیف پہنچا دی، ریاکاری اس میں آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو جس طرح سے وہ زوردار بارش اس پتھر کو چکنا اور صاف ستھرا کر دیتی ہے، ایسے وہ ریاکاری ہمارے اجر و ثواب کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے ہمیں ملنا چاہیے، اس اجر و ثواب کو اسی بارش کی طرح سے یہ ریاکاری دھو دیتی ہے۔ کچھ بھی لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس میں سے کچھ بھی کہ حاصل کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ کچھ بھی اجر و ثواب اب ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رب العالمین ناشکر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے خرچ جو کیا جاتا ہے، جو صدقہ و خیرات ہم اور آپ کرتے ہیں، اس کی مقبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمدہ ہو، نفیس قسم کی چیز ہو۔ ایسی چیز آپ خرچ نہ کریں جو خود ہی لینے کے لیے تیار نہ ہو، جسے آپ ناپسند ہی نہ کرتے ہو، جسے آپ ناپسند کرتے ہو، ایسی چیز خرچ کریں۔ ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ ہم خود بہت اچھا لباس پہنتے ہیں، لیکن اگر کسی کو کپڑا دینا ہے تو سب سے گھٹیا قسم کا آپ خرید کے دینا چاہیں گے۔ آپ چاول 100 روپے کلو کھاتے ہیں، اب کسی کو دینا ہے تو ایسا سڑا گلا خرید کے دینا چاہیں گے کہ جس میں بالے پڑے ہوں، کیڑے گھوم رہے ہوں۔ کھجور عمدہ قسم کی کھاتے ہیں، لیکن اگر کسی کو افطار میں دینا چاہتے ہیں تو ایسے کیڑے مکوڑے والے لا کر کے دے دیں گے، گھٹیا قسم کا، اس کو ڈھونڈتے ہیں، مطلب مارکیٹ میں سب سے خراب کام مل رہا ہے۔ تو اس طرح کا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ اے ایمان والو تم اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں زمین سے عطا کی ہے، تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اس میں سے تم ردی اور گھٹیا قسم کی چیزوں کو خرچ نہ کرو۔ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمدہ قسم کی چیزیں دے رکھی ہیں، آپ چھانٹ کے جو سب سے خراب ہے اس کو خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین صاف منع کرتے ہیں کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اس میں سے تم ردی اور گھٹیا قسم کی چیزوں کو خرچ نہ کرو۔ اور آگے ذکر فرمایا کیوں نہ خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ، تم خود اس کو نہیں لوگے، اگر وہی چیز جو لوگوں کو دے رہے ہو، لوگوں پر جو آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہی چیز اگر آپ کو کوئی دے تو آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ ہم اسے لیں، اللہ یہ کہ تم آنکھ ہی بند کر لو۔ اب آنکھ بند کر لو گے تو کچھ بھی لے سکتے ہو، لیکن اگر آپ دیکھتے بھالتے ہو، عقل سلیم آپ کا کام کر رہا ہے اور آپ کی بصارت اور بصیرت سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو آپ اس چیز کو لینا پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ بتائیے جسے تم خود لینا پسند نہیں کرتے ہو وہ اپنے بھائی پر کیوں خرچ کرتے ہو؟ ایسے مال کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو کہ ان اللہ غنی حمید، کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین بے پرواہ ہے، اس کو تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خوبیوں والا ہے، وہ تم سے خرچ اس لیے کرواتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہو، تمہارے اندر جو کوتاہیاں یا کمیاں رہ گئی ہیں ان کمیوں کو دور کر دے، اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین تم سے خرچ کروانا چاہتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، یہ تو صدقہ و خیرات تمام لوگ، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، تمام لوگوں کو کرنا چاہیے، بلکہ خصوصیت کے ساتھ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو عید الاضحیٰ یا عید الفطر کا موقع تھا، حدیث کے ایسے ہی الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر نکلے اور عورتوں کے پاس گئے، خواتین کے پاس گئے اور ان سے کہا تصدقنا یا معشر النساء فانی اوریتکن ان اکثر اہل النار، کہ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ و خیرات کرو، صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تمہاری کثرت ہوگی،
یعنی خصوصیت کے ساتھ خواتین کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا۔ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے والا جملہ کہا کہ جہنم میں تمہاری کثرت ہوگی مردوں کے مقابلے میں، تو صحابیات نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعنہ، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، لوگوں پر لعن طعن، لوگوں کو برا بھلا کرنا، طعن و تشنیع کرنا، مردوں کے مقابلے میں تمہارے اندر یہ صفت زیادہ پائی جاتی ہے، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو۔ تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر، اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، ان کی قدر نہیں کرتی ہو، اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے اس پر مواخذہ ہوگا اور جہنم میں تمہاری کثرت ہوگی۔ تو بلکہ ناشکری کے متعلق ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا فقالت ما رأیت منک خیرا قط، کہ اگر آپ پوری زندگی ایک خاتون کے ساتھ، بیوی کے ساتھ آپ احسان و بھلائی کرتے رہیں، ہر حکم پر جو ہے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہیں، ہر فرمائش پوری کریں، لیکن اتفاق سے کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے آپ اگر کسی خواہش کو پوری نہیں کر سکے تو وہ یہ کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، کبھی آپ سے میں نے بھلا نہیں دیکھا، یعنی کبھی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس طرح کی ناشکری ہو جاتی ہے، یہ ان کی توہین نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کمیاں تم سے ہو جاتی ہیں، تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے، اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے، اس پر اللہ رب العالمین کے ہاں مواخذے سے بچنے کے لیے تم صدقہ و خیرات کرو۔ ایک لمبی حدیث ہے، بہرحال اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص طور سے صدقات و خیرات پہ ابھارا ہے، تو انہیں خاص طور سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنی چاہیے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سامعین کرام، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کم سے کم خرچ کرنا پڑے، کم سے کم اللہ کے راستے میں دینا پڑے، لیکن صحابہ کرام کو دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کا مطالبہ کیا اور اس دن میرے پاس مال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس موجود تھا مال، میں نے سوچا کہ آج تو میرے لیے بہت ہی سنہرا موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے، آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں بڑھ سکتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنا آدھا مال، یعنی مال کا 2 حصہ کیا، اور آدھا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جتنا مال یہاں لے کے آیا ہوں اتنا ہی مال گھر پہ چھوڑ کے آؤں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور وہ گھر کا پورا مال لے آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کو میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں کبھی نیکیوں میں سبقت نہیں کر سکتا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو سامعین کرام، اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے، خرچ کرنے سے کبھی بھی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس چیز کی پرورش اللہ رب العالمین کرتا ہو، جس کی نگرانی اللہ رب العالمین کرتا ہو، جس میں اضافہ اللہ رب العالمین کر رہا ہو، جس میں بڑھانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہو، اس میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں نقصان اور خسارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو اور نیک نیتی اور خلوص ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں غریبوں، مسکینوں اور دوسرے جو مستحقین ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم برحیم رؤوف رحیم۔